بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام آؤ بچوں سیکھنے کچھ آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس، متنی چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہیں بچوں کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے ہمارے اس پیارے سے پروگرام بچوں کی شام میں کون کون سے سیگمنٹ ہوتے ہیں، ایک بار میں آپ کو ریوائز کروا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تلاوت قرآن پاک، اور پھر کلام، اور پھر ایک واقعہ یا ایک کہانی، اور بھی بہت انفارمیٹیو سیگمنٹ ہوتے ہیں جیسے کہ بزرگوں کے عقیدے، ماہنامہ فیضان مدینہ، اور قرآنی صورتیں وغیرہ وغیرہ۔ ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے اپنے پروگرام میں درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ درود شریف کی فضیلت، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ پیارے بچوں اور کڈس، متنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں۔ انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، متنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے مدینے کی حاضر نصیب فرمائے۔ تو کڈس متنی چینل کے ناظرین کے لیے آج کا سوال ہے کہ نماز کی کتنی فرائض ہیں، نماز کے کتنے فرائض ہیں۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام، سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے گئے، ان کی مہک نے دل کے غنچے
جس راہ چل دیے گئے، جس راہ چل دیے گئے، اونچے بسا دیے گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے، میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے، دو جگہ کے داتا ہے میرے مدنی آقا، دو جگہ کے داتا ہے، سارا جگ سوالی ہے، دو جگہ کے داتا ہے، سارا جگ سوالی ہے۔ میرے پیارے آقا کی شان کی نرالی ہے، میرے پیارے آقا کی شان کی نرالی ہے، دو جگہ کے داتا ہے، سارا جگ سوالی ہے۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، ملک کونن میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ گر طرف مدینے میں بھیڑ گئے فقیروں کی، ہر طرف مدینے میں بھیڑ گئے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے، ایک دینے والا ہے، سارا جگ سوالی ہے، ایک دینے والا ہے، سارا جگ سوالی ہے، دو جگہ کے داتا ہے، سارا جگ سوالی ہے۔ وہ بلال حبشی ہو یا اویس قرنی ہو، وہ بلال حبشی ہو یا اویس قرنی ہو، ان پہ مرنے والوں کی، ان پہ مرنے والوں کی ہر عطا نرالی ہے، ان پہ مرنے والوں کی ہر عطا نرالی ہے، چاند کی طرح ان کو
ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے دو جگہ کے داتا ہے سارا جگ سوالی ہے ہم گناہگاروں کو رب سے بخشوا لیں گے ہم گناہگاروں کو رب سے بخشوا لیں گے وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے غم گناہگاروں کو رب سے بخشوا لیں گے ان کے رب نے کب ان کی کوئی بات ٹالی ہے ان کے رب نے کب ان کی کوئی بات ٹالی ہے میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے دو جگہ کے داتا ہے دو جگہ کے داتا ہے سارا جگ سوالی ہے دو جگہ کے داتا ہے سارا جگ سوالی ہے احمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی شاہ ہر دوسرا سب سے آخری نبی تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی آسیوں کا آسرا سب سے آخری نبی آسیوں کا آسرا سب سے آخری نبی اعتقاد فاطمہ سب سے آخری نبی ہے یقین عائشہ سب سے آخری نبی عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی عقیدہ غوث پاک کا سب سے آخری نبی بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی ہے عقیدہ رضا سب سے آخری نبی نعرہ اتار کا سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایک واقعہ بچوں کی شان بچوں کی شان پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آج ہم ایک واقعہ سننے والے ہیں اور اس واقعے سے ہمیں ایک نیکی کا کام بھی معلوم ہوگا جس کو ہمیں یاد بھی رکھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے تو بچوں چلتے ہیں واقعے کی طرف
پیارے بچوں، اللہ پاک کے ولی حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مکان کرایہ پر لیا اور پڑوس میں ایک نان مسلم کا گھر تھا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مکان کرایہ پہ لیا اور آپ ہی کے پڑوس میں ایک نان مسلم کا گھر تھا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کمرہ اس کے دروازے کے قریب تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گھر کا دروازہ تھا وہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کمرہ اس کے دروازے کے قریب تھا۔ اس نے ایک پرنالہ بنا رکھا تھا اور ہمیشہ اس پرنالے سے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر میں گندگی پھینکا کرتا تھا۔ کیا پھینکا کرتا تھا؟ گندگی پھینکا کرتا تھا۔ اس نے کافی عرصے تک ایسا ہی کیا۔ کیا ہوا؟ اللہ پاک کے ولی حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مکان کرایہ پہ لیا اور آپ رحمۃ اللہ تعالی کے پڑوس میں نان مسلم کا گھر تھا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کمرہ اس کے دروازے کے قریب تھا۔ اس نے ایک پرنالہ بنا رکھا تھا۔ اب ساتھ دینا مزہ آئے گی۔ اس نے ایک پرنالہ بنا رکھا تھا اور ہمیشہ اس پرنالے سے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر میں گندگی پھینکا کرتا تھا۔ اس نے کافی عرصے تک ایسا ہی کیا، مگر بچوں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے کبھی شکایت نہیں فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے کبھی شکایت نہیں فرمائی۔ آخر ایک دن اس نے خود ہی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا، حضرت آپ کو میرے پرنالے سے کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی؟ کیا پوچھا؟ نہیں، مائک میں بتائیں۔ کون بتائے گا مائک میں؟ جی آپ بتائیں۔ آپ کو میرے پڑھانے سے کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی؟ کیا فرمایا؟ کیا کہا اس نے کہ آپ کو میرے پرنالے سے کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا تکلیف تو ہوتی ہے۔ کیا فرمایا؟ تکلیف تو ہوتی ہے، مگر میں نے ایک ٹوکری اور جھاڑو رکھی ہے جو گندگی گرتی ہے اس سے صاف کر لیتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں نے ایک ٹوکری اور جھاڑو رکھی ہے۔ اس نان مسلم نے کہا آپ اتنی تکلیف کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو غصہ کیوں نہیں آتا؟ کیا فرمایا؟ کیا کہا اس نے؟ یہ کرتے ہیں، آپ کو غصہ نہیں آتا؟ بعض بچے ہوتے ہیں نا، مما اس سے میرا شوز گندے کر دیے، اس سے میرے کپڑے گندے کر دیے، کرتے ہیں نا، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نان مسلم نے کیا کہا آپ رحمۃ اللہ تعالی سے؟ آپ کو غصہ کیوں نہیں آتا؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا میرے پیارے اللہ پاک کا قرآن میں فرمان ہے جس کا میں آپ کو ترجمہ بتاتا ہوں، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر یعنی معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ پیارے بچے، یہ آیت مبارکہ سن کر وہ نان مسلم بہت امپریس ہوا اور اس نے کہا یقیناً آپ کا دین بہت ہی اچھا ہے۔ کیا کہا؟ آپ کا دین بہت ہی اچھا ہے۔ آج سے میں سچے دل سے کیا کہا اس نے؟ آج سے میں سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ پھر اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ پیارے بچوں اور کڈس، متنی چل ناظرین، سنا آپ نے ایک نان مسلم حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کردار سے امپریس ہو کر مسلمان ہو گیا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی تکلیف دے تو ہمیں لڑنے جھگڑنے کی بجائے اسے معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ معاف کرنا پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، اور معاف کرنے والوں کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں معاف کرنے والا بنائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم نے کس کے بارے میں واقعہ سنا؟ کس بزرگ کا واقعہ سنا؟ جی میں مائک لینا۔ حضرت مالک بن دینار مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ سنا؟ کسی اور سے پوچھتے ہیں۔ جی آپ کو معلوم ہے؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کو؟ حضرت مالک بن دینار۔ جی ہاں، آج ہم نے جس بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں سنا ان کا نام ہے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کے پڑوس میں کون رہتے تھے؟ سب کو نہیں معلوم؟ چلیں آپ بتائیں۔ نان مسلم رہتے تھے؟ تو کیا پھر وہ مسلمان ہوئے تھے یا نان مسلم ہی رہے؟ مسلمان ہو گئے، کیسے ہوئے؟ ان کی عادت کو چلیں اور کسی سے پوچھتے ہیں، آپ کا جواب درست ہو گیا ہے۔ یہ کوئی بتائے گا کہ نان مسلم جو تھے مسلمان کیسے ہو گئے؟ کلمہ پڑھ یہ جو نان مسلم
جو مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایسی کون سی بات کہی تھی نا کہ یہ جو کوئی اچھی بات کی تھی نا، وہ کون سی بات تھی کہ وہ امپریس ہو گئے نان مسلم اور نان مسلمان ہو گئے؟ کلمہ پڑھ کے. کلمہ تو پڑھا تھا. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی اچھی بات کی تھی. انہوں نے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو بات کی تو نان مسلم کو کون سی وہ بات سمجھ آئی تو وہ مسلمان ہو گئے؟ جی عثمان بھائی. غصہ پی جانے والے اور نا اس کو معاف کر دینے والے اللہ اسے پسند کرتا ہے. اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر یعنی معاف کرنے والے ہیں اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے. اور جب اس نے نان مسلم نے سنا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے غصہ بھی نہیں کیا اور ٹوکری بھی رکھی ہے، جھاڑو بھی رکھی ہے اور گندگی صاف کر لیتے ہیں، کبھی غصہ نہیں کیا، اسے قرآن پاک کی آیت مبارکہ سنائی تو وہ نان مسلم امپریس ہو گیا اور وہ جلدی سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. ایسے میں سبق کیا ملا؟ یہ آخری سوال کرتا ہے. سبق کیا ملا اس سے؟ سبق تو صحیح سے بتانا پڑے گا. جی مدثر بھائی سبق کیا ملا؟ ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے اور دوسروں کی بات دوسروں کو معاف کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ معاف کرنا چاہیے. واہ. اور کوئی؟ آپ کا تو جواب درست ہو چکا ہے. جی قائد بھی آپ نے بھی ہاتھ اٹھایا تھا، آپ کچھ بتائیں گے؟ جی قائد کو مائک دیں. اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ آپ کے ساتھ کوئی کتنا ہی برا کرے اس کو معاف کر دینا چاہیے. جی آپ کا بھی جواب درست ہے. اب ہم ناظرین کی کچھ کالس اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی میں کراچی سے احمد رضا بول رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے نماز کے 7 فرائض ہیں. جزاک اللہ خیر. نماز کے 7 فرائض ہیں. جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. جی نیکسٹ. میرا نام شاہ زمان اختاری ہے، میں شاپور جامعہ سے کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے کہ نماز کے 7 فرائض ہیں. مدنی چینل مدنی چینل. جواب ماشاء اللہ آپ نے کال کی، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا جواب نیکسٹ. میرا نام واصف اطاری ہے اور میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. آج کے اس سوال کا جواب ہے نماز کے 7 فرائض ہیں. اچھا آپ کا بھی جواب درست ہے. نیکسٹ. میرا نام سکینہ نور تاریہ ہے، میں کوٹ رادا کشن سے بات کر رہی ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے نماز کے 7 فرائض ہیں. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ہمارا مدنی چینل. آپ کا بھی جواب درست ہو چکا ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اس کا نام ہے ماہنامہ بچوں کی شان، بچوں کی شان. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں آپ کو سناتا ہوں دعوت اسلامی کے ماہنامہ فیضان مدینہ میں سے کچھ اچھی اور فائدہ مند باتیں. تو پیارے بچوں آج ہم سلام کے بارے میں، جو کہ ماہنامہ فیضان مدینہ دسمبر 2020 کے صفحہ نمبر 34 پر موجود ہے. چلے آئیں آپ کو وہ باتیں سناتا ہوں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے السلام قبل الکلام، یعنی سلام گفتگو سے پہلے ہے. پیارے بچوں اس دنیا میں مختلف طرح کے لوگ رہتے ہیں جو ملاقات کرتے وقت مختلف الفاظ کہتے ہیں. کوئی ہیلو کہہ کر بات شروع کرتا ہے اور کوئی آداب کہہ کر، لیکن مسلمان کے ملاقات کرنے کے انداز دوسروں سے الگ اور خوبصورت ہونا چاہیے. اس حدیث مبارکہ میں ہمیں یہی سکھایا جا رہا ہے کہ ملاقات کرتے وقت سبھی باتوں سے پہلے سلام کرنا، یعنی پہلے سلام پھر کلام. پیارے بچوں سلام کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سلام اس طریقے سے کہی جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب ہم کسی کو یوں سلام کرتے ہیں تو اس کا مطلب کہ ہم سامنے والوں کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ پاک کی سلامتی، رحمت اور برکت آپ پر نازل ہو. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مسلمان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، کیونکہ یہ بہت بری عادت ہوگی
کہ ہم زبان سے تو اسے دعا دیں لیکن اپنے کسی عمل یا ہاتھوں سے اسے تکلیف پہنچاتے رہیں۔ پیارے بچوں، سلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے۔ دنیا میں محبت پھیلانے، نفرت مٹانے اور لڑائی ختم کرنے کا بہترین طریقہ سلام کرنا ہے۔ ایسے ہی گھر میں آتے جاتے وقت سلام کرنے کی عادت بنا لیجئے کہ اس عمل سے گھر میں اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم نے کیا حدیث پاک سنی؟ السلام قبل الکلام، یعنی سلام گفتگو سے جیسے کہ ہم کسی کو سلام کرتے ہیں تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اسے دعا دے رہے ہیں، اور آپس میں محبت بڑھتی ہے سلام کرنے سے۔ کوئی بھی کام جیسے کوئی ہمیں کلام کرنا ہے کسی سے، کوئی بھلے کام کی گفتگو کیوں نہ ہو، تو ہمیں پہلے کیا کرنا چاہیے؟ سلام۔ جیسے کہ ہم نے حدیث پاک سنی السلام قبل الکلام، یعنی سلام گفتگو سے پہلے ہے۔ میں ابھی سوال کر لوں، سب سے آسان سوال کرتا ہوں، یہ جو ماہنامہ ہے کون سے مہینے کا ہے اور کون سے سال کا ہے؟ یہ ماہنامہ کون سے سال کا ہے اور کون سے مہینے کا ہے، اور صفحہ نمبر کیا ہے؟ صفحہ نمبر کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ جی صفحہ نمبر بھی۔ چلیں یہ مشکل ہو گیا، چلیں آسان کر دیتا ہوں۔ یہ سلام کے الفاظ کیا ہیں یہ بتا دیں۔ چلیں سلام کے الفاظ بہت ہی آسان ہے، یہ چھوٹے بچے سے لیتے ہیں۔ جی مائک دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں کسی اور سے بھی لیتے ہیں۔ جی آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی صحیح ہے، چلیں ایک بار آپ بھی سنا دیں، مائک دیکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کا جواب درست ہے۔ میں نے حدیث پاک سنائی تھی اور ہمارے مدثر بھائی نے بھی حدیث پاک سنائی۔ حدیث پاک کون سنائے گا یہ بتائیں، بہت ہی آسان ہے حدیث پاک۔ جی السلام قبل الکلام، سلام قبل الکلام، ترجمہ؟ کلام سے پہلے سلام کرنا چاہیے، کلام سے پہلے، جس کا مفہوم ہے یعنی سلام گفتگو سے پہلے ہے۔ اب یاد ہو گئی؟ جی قائد بھائی آپ ایک بار سنا دیں۔ السلام قبل الکلام یعنی پہلے سلام پھر کلام۔ جی یعنی سلام گفتگو سے پہلے ہے۔ اگر کوئی ہمیں سلام کرنا، چلے میں آپ کو سلام کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کا جواب کیا ہوگا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا؟ پھر سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا جواب درست ہے، درست ہو چکا ہے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابی آدمی جنتی جنتی، چار یارانے نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہے، حسن حسین نبی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہر زوجائے نبی جنتی جنتی، ہے، معاویہ بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی 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 جنتی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کوئز ٹائم۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ جی ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ کوئز ٹائم میں۔ سوال کر لوں میں آپ سے؟ جی کر لیں کر لوں؟ آپ جواب دے دیں گے؟ چلیں میں کر لیتا ہوں۔ بتائیں کعبہ شریف سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ کیا تھا؟ بتائیں کعبہ شریف سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ کیا تھا؟ جی بیت المقدس۔ سبحان اللہ۔ جی بیت المقدس، بیت المقدس، سوچ لیں آپ لوگ۔ جی بیت المقدس۔
بیت المقدس. اچھا جی آپ المقدس. جی آپ کا جواب بلکہ جنہوں نے جواب دیا ان سب کا جواب درست ہے. میں نے سوال کیا تھا بتائیں کعبہ شریف سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ کیا تھا؟ جواب ہے بیت المقدس. سوال نمبر 2. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن نبی علیہ السلام کے ابو جان کا نام ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن نبی علیہ السلام کے ابو جان کا نام ہے؟ جی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. مجھے دھیان رکھیں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں درود شریف لازمی پڑھا کریں, ٹھیک ہے؟ جی مدثر بھائی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جی آپ کا جواب درست ہے. پاکستان کے کس صوبے کو باب الاسلام یعنی اسلام کا دروازہ کہا جاتا ہے؟ سندھ یا پنجاب؟ سندھ یا پنجاب؟ جی قائد بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ قائد بھائی باب الاسلام سندھ. باب الاسلام سندھ. جی جی سندھ. دیکھ لیں میں نے سوال کیا کہ پاکستان کے کس صوبے کو باب الاسلام یعنی اسلام کا دروازہ کہا جاتا ہے؟ سندھ یا پنجاب؟ سندھ. سندھ. پنجاب. جنہوں نے جواب دیا بلکہ جواب دیا آپ نے سندھ, آپ کا جواب درست ہے. درست ہو چکا ہے. زلفے رکھنا کن نبی علیہ السلام کی سنت ہے؟ زلفے رکھنا کن نبی علیہ السلام کی سنت ہے؟ جی حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی. جی جی آپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی ہاں ہمارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے زلفے رکھنا. زلفے رکھنا آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے. ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ پاک نے کتنے بیٹے عطا فرمائے؟ جی 5. 5. جی 3. جی 3. جنہوں نے جواب دیا 3 ان کا جواب درست ہو چکا ہے. جی اپنے پروگرام میں ایک کال شامل کرتے ہیں. جی میرا نام زینب مصطفیٰ ہے. میں ناروال سے بات کر رہی ہوں. نماز کے ساتھ فرائض ہے. آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کو لے کے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں؟ عثمان بھائی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جی آپ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابی ہیں. آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. روح اللہ کن نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ روح اللہ کن نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ روح اللہ کن نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ قائد بھائی نے سب سے پہلے ہاتھ اٹھایا. جی قائد بھائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. سوچ لیں ایک اور بار سوچیں. اچھا جی عثمان بھائی مائک دے عثمان بھائی کو. حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام. جی جی آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام. جی جی مائک دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور کس سے نا؟ جی آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جی عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. کیا جواب دے دوں یا اور سوال کر لیں؟ چلیں آپ بتائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام. میں نے سوال کیا تھا روح اللہ کن نبی علیہ السلام کا لقب ہے اور جنہوں نے جواب دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. اصحاب کہف کی تعداد کتنی ہے؟ اصحاب کہف کی تعداد کتنی ہے؟ جی 313. جی 313. لگ بھائی آپ کو سوچ سمجھ کے جواب دینا ہے. میں ایک بار ریپیٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد میں کسی سے پوچھوں گا. ٹھیک ہے.
اصحاب کہف کی تعداد کتنی ہے؟ غالباً 7. غالباً 7. جنہوں نے جواب دیا 313، ان کا جواب غلط ہو چکا ہے، اور آپ نے جواب دیا 7، آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. جی امید ہے کہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو گیا ہوگا. اور آخری سوال کر لیتا ہوں، فجر کی نماز میں ٹوٹل کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ ماشاءاللہ. فجر کی نماز میں ٹوٹل کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ جی مدثر بھائی. 4. 6 تو نہیں ہے؟ گنا 2 سنت 2 فرض. 2 سنت 2 فرض. آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سیوک سینس. بچوں کی شان، بچوں کی شان، بچوں کی شان. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے سیگمنٹ سیوک سینس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پیارے بچوں، ہم سب اچھا مسلمان اور ملک کا اچھا شہری بننا چاہتے ہیں، لیکن کوئی بھی کام بغیر محنت کے نہیں ہوتا. اچھا مسلمان بننے کے لیے جو راستہ ہمیں بتایا گیا ہے وہ قرآن پاک اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنا ہے. اسی طرح اچھا شہری بننے کے لیے ملک کے قانون پر عمل کرنا ہے. سیوک سینس میں ہم نے کئی ٹاپکس پر بات کی ہے، جیسے آپس میں لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے، کچرے کو ڈسٹ بن میں ڈالنا چاہیے، لائن میں لگ کر اپنی باری کا انتظار کرنا، پانی کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے، بوڑھوں، خواتین، بچوں اور معذوروں کو پہلے موقع دینا چاہیے. ایک گندگی تو کچرا ہوتی ہے جو ہم کہیں بھی پھینک دیتے ہیں، اور دوسری گندگی یہ ہے کہ چلتے پھرتے منہ میں جو بھی ہو اس کو کہیں بھی تھوک دیں، جسے اسپٹ کرنا بھی کہتے ہیں. بچے کے منہ میں ببل ہو تو وہ زمین پر تھوک دیتے ہیں. بڑے آدمی پیدل چل رہے ہو تو دیوار کو پان کی پیک وغیرہ سے گندا کر دیتے ہیں. سفر کر رہے ہو تو سفر چاہے بس کا ہو، گاڑی کا ہو یا بائک کا ہو، پچکاری مار کر کبھی روڈ کو تو کبھی کسی انسان پر ہی پھینک دیتے ہیں. جب آپ گھر میں ہر جگہ نہیں تھوکتے اور بیسن کی طرف جاتے ہیں تو باہر بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے. نقصان دینے والی چیزوں کو کھانا ویسے ہی بری بات ہے، اور ویسے ہی کسی بھی جگہ پر تھوک دینا تو اس سے بھی بری عادت ہے. ہم اس بات کا خیال تو کریں، ہمارے تھوکنے سے کسی کے کپڑے خراب ہو سکتے ہیں، اس کی وجہ سے سامنے والا ناراض بھی ہو سکتا ہے. جب لوگ پان، چھالیا، گٹکا وغیرہ کھاتے ہیں تو پچکاری بھی لال رنگ کی ہوتی ہے اور ان کے نشان ہو جاتے ہیں. ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. آپ خود کو ایک اچھا انسان بنا پائیں اور ذمہ داری کو سمجھنے اور پوری کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ یہ گلی، راستہ، روڈ ہمارے چلنے پھرنے کے لیے ہوتے ہیں. اس طرح پارک ہوتے ہیں، گراؤنڈز ہوتے ہیں، اسکول ہوتے ہیں، اسپتال ہوتے ہیں، چڑیا گھر ہوتے ہیں، بازار ہوتے ہیں، جہاں انسانوں کا آنا جانا ہوتا ہے، جسے عوامی مقامات کہتے ہیں اور انگلش میں پبلک پلیس کہتے ہیں. آپ کبھی بھی کہیں بھی پبلک پلیس پر اسپٹ نہ کریں، دیواروں کو خراب نہ کریں. گھر ہو یا گلی ہو یا روڈ، ہر جگہ صاف ستھری لگنی چاہیے. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بچوں کی شان، بچوں کی شان، بچوں کی شان. جی ہم نے سنا کہ ہمیں پان کی تھوک بھی نہیں پھینکنی چاہیے گلی میں، روڈ میں. ویسے پان تو کھانا ہی نہیں چاہیے، کچرا نہیں پھینکنا چاہیے. کچرا کہاں پھینکیں گے پھر؟ ڈسٹ بن میں پھینکنا چاہیے. اور ببل تو کھانی بھی نہیں چاہیے، اور ببل روڈوں پہ پھینکنے بھی نہیں چاہیے. تو ہم نے بہت ساری چیزیں سنی، تو آپ نے بھی سنی ہوں گی، ماشاء اللہ سے یاد بھی کر لی ہوں گی. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئیں یاد کرتے ہیں. بچوں کی شان، بچوں کی شان، بچوں کی شان. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم پیارا سیگمنٹ آئیں دعا یاد کرتے میں ایک پیاری سی دعا یاد کریں گے، اور وہ دعا ہے کسی بیمار کی عیادت یعنی خیر خیریت معلوم کرنے کی دعا. اگر ہمارا کوئی دوست، بھائی، بہن، ابو یا امی بیمار ہو جائیں تو ہمیں ان کی خیر خیریت پوچھنی چاہیے. یہ بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے، اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے. لا بأس طہور انشاء اللہ. چلیں آئیں پہلے ہم مل کر یہ دعا یاد کر لیتے ہیں. لا بأس طہور انشاء اللہ. لا بأس
तहूरुन इंशाअल्लाह ला बअसा तहूरुन इंशाअल्लाह किस किस को याद हुई ये दुआ? माशाल्लाह। जी हसनैन भाई ला बअसा तहूरन इंशाअल्लाह। जी फिर कवायद की मिस्टेक लग रही है, इस एक बार ला बअसा तहूरन इंशाअल्लाह। क्या गलती बताएं आप? ला बअसा तहूरुन इंशाअल्लाह। जी उस्मान भाई ला बअसा तहूरन इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जी तर्जमा। कोई हर्ज की बात नहीं, अल्लाह ने चाहा तो ये मर्ज गुनाहों से पाक करने वाला है। गुनाहों से पाक करने वाला है। कोई हर्ज की बात नहीं, कोई हर्ज की बात नहीं। अल्लाह ने चाहा तो ये मर्ज गुनाहों से पाक करने वाला है। गुनाहों से पाक करने वाला है। तर्जुमा किसको याद हुआ? जी मुदस्सिर भाई। अल्लाह ने चाहा तो ये मर्ज गुनाहों से पाक करने वाला है। जी आप। कोई हर्ज नहीं, अल्लाह ने चाहा तो ये मर्ज भी गुनाहों से पाक करने वाला है। जी आपका जवाब दुरुस्त है और यकीनन सब बच्चों को याद भी हो गई होगी। अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम को इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में। जब तक आप अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शान, बच्चों की शान आ गई, बच्चों की शाम फिर आ गई, बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीख ले कुछ, आ गई फिर अपनी शान। बच्चों की शान, बच्चों की शान, बच्चों का मदनी चैनल।